بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جب صحابہ ہی تمیز کرتے ہیں اگر مؤمن ہے تو علی کا چاہنے والا ہوگا، اور اگر بغض رکھتا ہے تو پھر منافق ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تک ایک صحابی سے کسی نے پوچھ لیا، بتائیے صحابہ رسول میں سب سے افضل کون؟ میں نے نام نہیں لیا کیونکہ ان کے والد کا بہت بڑا مقام ہے، تو میں ان کا نام لوں کوئی غلط بات نہ سمجھ جائے، اس لیے میں تو بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ان کے والد بہت بڑے عہدے پہ۔ ان سے پوچھا کسی نے، کہا بتائیے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ انہوں نے کہا فلاں صحابی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد؟ ایک اور صحابی قریب میں کھڑے تھے، قریب ہو گئے، کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا وہ۔ کہا اس کے بعد؟ وہ جانے لگے، کہا رک، پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہا پھر وہ۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا وہ۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کیا بات، تو نے 10 12 15 گنوا دی، علی کا نام ہی نہیں لیتا؟ کہ تو سوال صحیح کر، میں جواب صحیح کرو۔ تو نے صحابہ پوچھے کہ میں نے گنوا دی، علی صحابی نہیں اہل بیت میں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو کرائیٹیریا بن جاتے ہیں، فرقان بن جاتے ہیں، فصل الخطاب بن جاتے ہیں۔ میں یہ شاید بہت سے جوان پہنچ جائیں گے، میں بچوں کی خاطر اشاروں میں بات کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے جناب سرور کائنات کو معراج پہ بلایا۔ نہیں ہے مجمع سارا، میں اتنا کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب معراج پہ آ جائیے۔ پیغمبر معراج پہ گئے، جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آئیے۔ جنت میں گئے، کہا اللہ نے یہ سیب دیا ہے، سیب کھایا؟ کہا میں کھانے پینے نہیں آیا تھا، کہا اسی میں فاطمہ کا نور ودیت کیا گیا ہے۔ اب پتہ چلا معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے حلال رزق، یہ تمام چیزیں اثرات رکھتی ہیں۔ یہ ہستیاں عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کی خلقت ہمارے جیسی نہیں ہے، ان کی پاکیزگی ہمارے جیسی نہیں ہے۔ ہم وضو بھی کر لینا تو کہتے ہیں اب میں پاک ہوں، اب میں قرآن کو چھو سکتا ہوں۔ وضو نہ ہو تو ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ توجہ، جب قرآن ثابت کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے تو قرآن ناطق کو چھونے کے لیے، سمجھنے کے لیے شجر پاک ہونا شرط ہے۔ اب پہنچ گئے؟ اب سمجھ میں آیا یہ کیوں اتنی تاکید ہے ہمیشہ حلال کھاؤ حلال۔ نسل جب دنیا میں آئے گی تو خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی ولا پہ پیدا ہوگی۔ میں جملے بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں آج، میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جینز کا اثر ہوتا ہے، رزق کا اثر ہوتا ہے، گود کا اثر ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اکثریت سمجھدار نہیں ہے، تو ہمیں اکثریت کا کوئی دھونس نہ دے۔ انگریزی کے قانون، انگریز کہتے ہیں ہم نے دیا خدا کی قسم۔ میری بھی تحقیق ہے، میرے ایک دوست کی پی ایچ ڈی ہے قانون پہ برطانیہ کے، وہ کہتے ہیں یہ قانون انہوں نے اسلام سے چرایا ہے، رسول اسلام سے چرایا ہے اور اپنے نام سے دنیا میں رائج کر دیا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اب یہاں میں جانتا ہوں بہت بڑا لکھا مت میں موجود ہے، میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ Everyone is innocent until proven guilty، یہ برطانیہ نے قانون دیا۔ ہر آدمی بے قصور ہے، بے گناہ ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو۔ یہ پاکستان میں بھی قانون ہے، انگریزوں نے دیا۔ انگریزوں نے 600 سال پہلے چرایا کس سے؟ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لنکن اسکول کے اندر جس نے پہلی قانون کی کتاب لکھی ہے، اس نے جملہ لکھا ہے محمد از the law giver، قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ انگریز بھی مانتے ہیں سب سے زیادہ قوانین، چاہے گورننس ہو، چاہے جرائم کی سزائیں ہو، جتنا قانون رسول اسلام نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے لوگوں نے چرا کے اپنے اپنے نام سے چلا دیا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ کچھ لوگوں نے رسول خدا کی باتوں کو چرایا، کچھ نے علی مرتضیٰ کیے، کچھ نے صرف باتیں نہیں چرائیں اپنے ناموں سے چلائیں، القاب تک چرا لیے۔ یہ لقب تو رکھ لے۔ اتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ نہیں بڑھتا جتنی بے دردی سے مولا کے القاب بانٹے گئے۔ جملے میں سخت تو نہیں کہہ رہا، یہ بزرگ سلامت نے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، تو مولا کے القاب بھی لوگوں نے بانٹے۔ القاب یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے لقب تم رکھ لو۔ القاب بانٹے، سب کچھ بانٹا۔ کچھ ایسے القاب تھے جو بانٹ بھی نہیں سکتے تھے، اگر وہ چرا کے رکھ بھی لیتے تو شیر کوئی نام رکھنے سے شیر نہیں بن جاتا۔ تو لوگوں نے کہا اسد اللہ علی کے پاس رہنے دو، میدان میں کون کون ڈٹے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن جب جناب مولا کائنات جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مولا خود بھی جانتے ہیں
توجہ، امام ہوتے ہیں. تو جانے کہ مولا کائنات علم لدنی کے مالک ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا در ہے. تو علی در ہے نا، تو علی جانتے، اگر جناب عقیل جانتے ہیں تو مولا علی بھی جانتے ہیں. لیکن مولا سمجھا یہ رہے ہیں اب سوچو میں نے ام المنین سے شادی کیوں کی. اتنا وفادار خاندان، اتنا بہادر خاندان. اب پتہ چلا صرف باپ کا اثر کافی نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. صرف باپ کا اثر نہیں آتا، ماں کا اثر بھی آتا. مولا جانتے ہیں میرے سارے کمالات میرے بچوں میں جائیں گے، لیکن ماں کا بھی اثر آتا ہے. تو ماں ایسے خاندان سے ہو. تو گرامی مولا فرما رہے کہ میں ایک ایسی بیوی سے شادی کروں گا کہ جس کے اندر وفا شجاعت دونوں ہوں، باقی مولا کے کمالات آ جائیں گے. اب پتہ چلا صرف باپ کا خون کافی نہیں، ماں کا اثر بھی ہوتا. اور اگر کبھی معصومین علیہ السلام کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے پکاریں، میں نے تو نام بھی نہیں لیا اور آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. دیکھ جناب مولا سجاد نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اس کی ماں کا نام لیا یا نہیں؟ یبنا مرجانہ، ہو مرجانہ کے بیٹے، تو حسین کے بیٹے فاطمہ کے پوتے کو ڈرا رہا ہے. میں بیعت نہیں کروں گا، میں فاطمہ کا پوتا ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ یہ اثر ہے تو مولا کہہ رہے ہیں نا. بھول گیا اپنے ماں کے کردار کو، آج تو مجھے چیلنج دے رہا ہے. جانے گرامی جو لوگ میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، میں بڑی یقین مانے خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب جانے گرامی دونوں کا اثر ہوتا ہے. اب یہ میں جملے کہنے لگا ہوں اور یہ سائنس سے بھی ثابت ہیں، شریعت سے بھی ثابت ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایسا بن جائے، میری بیٹی ایسی ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں کبھی نہ کہو میرا بچہ ایسا ہو جائے، جیسا چاہتے ہو بچہ ہو جائے خود ویسے بن جاؤ. بچہ خود بخود تمہاری وجہ سے ویسا ہو جائے گا. آپ میں ایمان ہے، بچے پہ اثر ہوگا. مجھے معلوم ہے مشترک مجمع ہے، میں اس لیے سرور کائنات کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شبہ اور شک کے ساتھ نہ جائے. میرے اگر ممبر پہ بنو امیہ کو دیکھ لو تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. یہ حبیب خدا نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ کہ یہ میرے دین کے دشمن ہیں، ان کے اجداد نے میرا بغض رکھا، میرے دشمن تھے، میرے اجداد سے لڑتے رہے. عزیزان گرامی اتنے سخت ترین الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کرو. پیغمبر نے فرمایا اگر میرے، اس نے فرمایا یہ حدیث کون راوی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. غفاری یعنی ان کا نام تھا جندب ابن جنادہ. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الایمان 10 درجات. بحر الانوار میں حدیث ہے ایمان کے 10 درجات بمنزلت سلم. جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں بمنزلت سلم کہتے ہیں سیڑھی کو. جیسے سیڑھی کے 10 پائدان ہوتے ہیں ویسے ہی ایمان کے 10 درجات. اب سلمان 10 کے 10 درجے پا چکے ہیں اور 10 میں سے 9 درجے ابو ذر نے پائے، 8 درجے مقداد کو ملے ہیں، 7 عمار کو ملے ہیں. اور علماء کا عقیدہ یہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ایمان سے فوراً دوسرے میں پہنچ جائیں، بیچ میں بھی درجات ہیں. شاید میری باتیں پہنچ رہی ہیں. درجات بیچ میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ فوراً 7ویں سے 8ویں درجے میں پہنچ جائیں گے، نہیں، محنت کرنی پڑے گی. اور تو جناب عمار 7ویں درجے پہ، اتنے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ 10 میں سے 7 درجات پائے. جناب سلمان واحد ہستی. اب چلے کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میں جملہ پیش کر کے آگے پڑھ رہا ہوں. یہ 10 کے 10 درجے جناب سلمان نے کیسے پائے؟ مجھے صرف جناب ابو ذر سے متعلق پیش کرنا تھا آج. 10 کے 10 درجے. جناب ابو ذر اگر 10واں درجہ پا سکتے تو اتنے محنت کرنے والے تھے، محنت کر کے پہنچ جاتے، لیکن نہیں، وہ اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے. توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جناب سلمان ہی جا سکتے تھے. عزیزان گرامی صحابہ کو اللہ کی معرفت تھی، سب کے درجات الگ ہیں اللہ کی معرفت میں بھی. اب میں جو پڑھ رہا ہوں نتیجے پہ غور کیجئے گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. صحابہ کو اللہ کی معرفت تھی، درجات سب کے الگ الگ، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن سب کو اللہ کی معرفت تھی. مجمع کی توجہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی. سب کے درجات الگ الگ. جناب امیر کی معرفت تھی، درجات سب کے الگ الگ. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی معرفت تھی، مولا حسین علیہ السلام کی معرفت تھی. توجہ، لیکن جناب سیدہ کی معرفت نہیں تھی. سلمان وہ ہے جو سیدہ کے در پہ آتے، بی بی مجھے چکی کی آواز آ رہی ہے، کچھ دیر میں چکی چلا دوں.
بی بی سلمان سے بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی پردہ کرتی، برقع لیتی، سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، چکی صحن میں رکھی ہے، دانے بھی رکھے ہیں گندم کے، جو کہ آپ پیس لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان 400 برس کے تھے، چکی پیستے، بی بی میں نے آٹا پیس دیا، چلا جاؤں گا، نہیں رک جائیے، میں ابھی ابوالحسن کے لیے روٹی بنانے والی ہوں، کبھی حسنین کھانا کھائیں گے۔ جیسے ہی بی بی روٹی بناتی، سلمان کھا کے جائیے گا، جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے وہ ایمان کے 10 درجات پالے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی، عزیزان گرامی مجمع اگر مجھے دیکھتا رہے سکرین پہ، شاید میں یہاں سے وہاں زیادہ شاید بڑا نظر آ رہا، مجمع میرے ساتھ ہے نا، سارے مجمع کی توجہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت سلمان فارسی جو سیدہ کے دروازے پہ خدمت کے لیے آئے، بعض صحابہ نے اعتراض کہ سلمان آپ بزرگ ہیں، سب سے بوڑھے آدمی آپ ہیں، 400 برس سن ہے، 350 400 برس سن لکھا ہے، بزرگ آدمی تھے، کہ سلمان آپ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اپنی داڑھی سیدہ کے دروازے پہ لگاتے ہیں؟ کہا نہیں، کونین کی بطول کے قدم یہاں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا رتبہ جناب سلمان کو ملا جناب سیدہ کی معرفت کی وجہ سے، انہیں اندازہ تھا یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے۔ کون ہے آپ کا؟ میں ان کا غلام ہوں، اس بی بی کے در کا غلام ہوں۔ دروازے پہ بیٹھے رہتے، بار بار آ کے سلام کا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزیزان گرامی، 10 درجے، 9 درجہ جناب ابو ذر، سب سے سچے صحابی۔ میں جن سے متعلق بات کر رہا تھا، سن لیجئے، جو حدیث میں نے کہا واقعہ پڑھوں کھل کے نہیں پڑھوں، مجھے بھی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پاکستان میں بڑا سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے، کسی حضرت لگاؤں کسی نہ لگاؤں، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ تو اب وہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر، بہت رتبہ ہے، وہ کتنے سارے صحابہ برابر ہے، سب آپس میں لڑ بھی رہے، قاتل بھی صحابی ہے، مقتول بھی صحابی ہے، جسے ملک بدر کیا وہ بھی صحابی، جو ملک بدر کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، ہیں یا نہیں ہے؟ بھئی یہ چند بزرگ بولتے رہیں گے، باقی سارے تسبیح پڑھتے رہیں گے پیچھے بیٹھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا میرے بھائیوں، میرے بچوں تک؟ عزیزان گرامی، اب یہ جناب ابو ذر، ان کو ملک بدر کیا گیا، خلیفہ نے کہا کہ بھئی ابو ذر اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتے آپ۔ میں نے کیا کیا بھئی؟ کسی کی بکری چرا لی، یہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈکیت ہوں، کچھ کیا میں نے کیا ایسا؟ تم ہر جگہ جاتے ہو، علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہو، تو آپ کو اس میں کیا ہے؟ ہماری بات ہی نہیں آتی ہے، تم ہمیشہ علی علی کرتے ہو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ ایک مرتبہ جب جناب بزرگ کو کہا بھئی میں نے جو سنا ہے پیغمبر سے وہی بیان کروں گا، کہ ہم نے پابندی لگا دی، جب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی حدیث نبوی بیان نہیں کرے گا، تو پابندی لگانے والے کون تھے؟ وہ بھی تو صحابی تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ ہم نے پابندی لگا دی، جو حدیث نبوی بیان کرے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ کہ میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف۔ جب اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول خدا عطا کریں اسے لے لے، تو حدیث بھی رسول خدا نے عطا کی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ پیغمبر نے عطا کی ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور پیغمبر نے نہیں کہا میری حدیث بیان نہ کرو، بلکہ پیغمبر نے تو کئی مرتبہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے وہ اسے بتا دے جو غائب ہے۔ کچھ لوگ پہنچے؟ غدیر میں پیغمبر نے فرمایا تھا جو یہاں حاضر ہے وہ اسے بتا دے جو غائب ہے۔ اسی لیے تو ہم آج تک من کنت مولا بتا رہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا بتانا، پھیلانا میری بات کو، میں نے کہا تھا من کنت مولا۔ اب جملے پہنچ گئے۔ جناب بزرگ پھر بھی حدیث بیان کرتے رہے، جہاں دیکھ کے تھوڑا سمجھ میں، دیکھیں سوشل میڈیا نہیں تھا، توجہ، یہ آج کے بچے نہیں سمجھ سکتے۔ اس زمانے میں ابھی 20 30 40 سال پہلے کے حالات کیا تھے؟ سوشل میڈیا نہیں تھا، صرف پرنٹ میڈیا تھا۔ اب سے 60 70 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، پتہ نہیں مجمع میرے ساتھ چل رہا یا نہیں چل رہا۔ عزیزان گرامی، پرانے زمانے میں میڈیا ایسے نہیں تھا، اخباروں میں تصویر چھپ جائے من کنت مولا چھپ گیا۔ غدیر پہ اتنا بڑا اجتماع ہوا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، نہیں چھپا۔ توجہ، جناب ابو ذر نے دیکھا کہ میڈیا اور انداز سے اپنے کام کر رہا ہے، تو مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ جہاں دیکھتے مجمع لگا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا۔ اب آپ کے خیال میں لوگ برداشت کر رہے ہوں گے؟
آج ہی اتنا پاکستان میں مسئلہ، ابھی محرم سے پہلے غدیر پہ کتنا بڑا پاکستان میں پورے سوشل میڈیا پہ چلا، عید غدیر مبارک کہنا بدعت ہے، مت کہو، شیعوں کی باتوں میں مت آؤ، چلا یا نہیں چلا؟ پتہ نہیں لوگ، بس میں نے ہی دیکھا، آپ لوگ تو دیکھتے ہی نہیں میڈیا۔ ہاں ہوں کرتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو پتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عزیزان گرامی اسی پاکستان میں نہیں کہا کچھ لوگوں نے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، پہنچ رہے ہیں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں نے کہا ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ ایک جہنم کا شہزادہ تھا، دوسرا جنت کا شہزادہ تھا۔ اب اس زمانے میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، پیغمبر کے محبوب ترین صحابہ میں سے، جو قریبی ترین 4 رسول خدا کے، جو پیغمبر کے 4 یاروں میں سے ہیں۔ آپ لوگ تو پہنچے ہی نہیں ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار، یہی تو ہیں پیغمبر کے 4 یار۔ سارے مجمع کی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، کسی بات کا برا نہ بنا لیجیے گا، آپ سب میرے مہمان، میرے سر کا تاج ہیں، جو جناب سیدہ کا مہمان وہ میرے سر کا تاج ہے۔ میں آپ کی محبتوں کی خاطر ایسے محبت بھرے جملے کہہ رہا ہوں، وَإِلَّا میں تنقید یا تنقیص نہیں، کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں ہر آدمی عقیدت کے ساتھ سننے آیا۔ عزیزان گرامی اتنی پابندیاں، مولا امیر کا نام نہیں لے سکتے، حدیث علی سے متعلق خبر، کوئی حدیث بیان نہ کرے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ سب سے پہلے یہ ابتدا میں نعرہ لگا، پہلی دوسری خلافت میں نعرہ لگا، ہمیں کتاب کافی ہے، کوئی حدیث نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جب حدیث بیان ہوتی ہے علی علی ہوتا ہے، ہماری بات ہی نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی اب ہر آدمی کو پروفیشنل جیلسی کہا جاتا ہے، انگریزی کی اصطلاح۔ پروفیشنل جیلسی سمجھتے ہیں نا؟ چلیں اس کو نہ ہی سمجھے تو اچھا ہے۔ عزیزان گرامی اب ایک عجیب و غریب انداز ہر آدمی کو محسوس ہونے لگا، بھائی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، نماز کی بات آتی ہے تو علی، روزہ علی، خمس علی، زکوٰۃ علی، بستر رسالت پہ علی، میدان جنگ ہو تو علی، فروع دین کی پہلی بات ہو تو علی، نماز علی نے ایسی پڑھی، دونوں قبلوں پہ پڑھی، ہر جگہ نماز ایسے، بستر رسالت پہ سوئے تو علی، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، حنین میں علی، تبوک، کہاں کہاں روکتے علی کو، تو کہا حدیث پہ بین ہے، آج کے بعد سے کوئی بھی حدیث نہیں پڑھی جائے گی۔ جناب ابو ذر نے اس پابندی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا بھئی آپ کو ہم ملک بدر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی، آپ گورنمنٹ میں کیا کر سکتا ہے، ہوتا پابندی لگ جائے، ہماری زبان بندی ہو چکے کئی مرتبہ، آپ اسلام آباد میں نہیں پڑھ سکتے، چلیں بھی ٹھیک ہے، مجلس پڑھتی، پھر اب تو 3 مہینے اور پڑھ گئی ہے، چلو کوئی بات نہیں، 3 تمہارے پاس ہے، میرا مطلب ہے 3 مہینے ہیں، تو اب عزیزان گرامی ہماری زبان بندی، جناب ابو ذر کی زبان بندی ہوئی، ملک بدر کر دیا گیا۔ ابو ذر آپ شام چلے جائیے، شام کا گورنر سخت ہے، وہ آپ کو پتہ چلا ہے، شام کا گورنر تو سب کو بتائیے، یزید کا بھی باپ تھا، پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں آپ لوگ۔ جناب ابو ذر شام پہنچے، حالات سازگار نہیں تھے۔ پہلا دن جناب ابو ذر کا سخت ترین سفر مدینے سے دمشق کا، بڑا سخت سفر تھا۔ آج اتنا سخت ہے، سوچے اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، ریگستان، صحرا۔ جناب ابو ذر بزرگ تھے، جوان نہیں تھے، بڑھاپا تھا۔ پہنچے، پہلا دن جناب ابو ذر کا دیکھا لوگ گلیوں میں سو رہے ہیں۔ جناب ابو ذر نے سوال کیا، یہ شام کے تو متعلق پتا تھا بہت پیسہ ہے، کہ نہیں وہ حاکم ہے، شام کے پاس پیسہ ہے، عوام کے پاس نہیں ہے۔ بھائی میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہاں کے تو حکمران بڑے سخی ہیں، بانٹتے تو ہوں گے نا پیسے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں تو رہتا نہیں ہوں یہاں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا۔ تو بھائی وہ شام کے حالات ایسے تھے کہ حاکم نے سب کچھ ہتھیار رکھا تھا، اس زمانے میں بینک نہیں تھے، نہیں تو پتہ چلتا بینک بیلنس کتنا تھا، تو سونے کی اشرفیاں اس کے، سب کچھ اس کے۔ تو عوام، جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول، انہوں نے کہا بھئی یہ عوام بھوکی، انہوں نے کہا حاکم کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں۔ اتنے میں جناب ابو ذر نے دیکھا کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے، سونے کا لباس، گھوڑے کا زربرق لباس، آگے بڑھے، گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، کہ یہ سیرت نبی ہے؟ روکنے والے تم بوڑھے آدمی کون ہو؟ کہا نا صاحب رسول اللہ۔ اب پتہ چلا کئی لوگ صرف صحابہ کا دھونس دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، کہ میں رسول خدا کا صحابی ہوں۔ عزیزان گرامی بھئی یہ چند افراد جو دشمن اہل بیت ہیں وہی صحابی ہیں، 1.25 لاکھ صحابی ہیں، وہ جو 7-8 ہزار افرادی کو تھوڑا صحابی مانا جاتا ہے، وہ جو 1,14,000 علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا وہ صحابہ نہیں ہے؟ اب پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ جائیں۔
جناب ابو ذر غفاری نے کہا نہ صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول ہوں. بزرگ تھے، سفید ریش تھے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا میں صحابی رسول. کیا نام ہے؟ ابو ذر. شام والا سمجھتا تھا یہ آدمی سخت آدمی ہے، وہاں سے نکالا گیا ہے، لیکن خون کا اثر بڑا عجیب ہے. میں نے جس حدیث کے لیے ساری زحمت دی ہے میں مکمل کر رہا ہوں بس مضمون. کہا بسم اللہ میرے گھر تشریف لائیے، محل حاضر ہے، آپ ہی کا ہے. جناب ابو ذر نے کہا سب کو دعوت ہے، جتنے سڑک پہ یہ جو بازار میں سب سو رہے ہیں ان سب کو بلا اپنے محل میں بھی آؤں گا. اتنے لوگوں کو بلاؤں گا تو پھر بچے کا کیا مجھے؟ کہ پھر نہیں آتا. کہ نہیں آپ صحابی رسول ہیں، میں صحابہ کی عظمت کا قائل ہوں، تشریف لائیے. کہا ایسی رسول خدا نے صحابی کی عظمت نہیں سکھائی ہے. کو پیسے دے دو، دوسرے سب کو محروم رکھو. نہیں چاہیے. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. وہ کہا کہ بھئی یہ غلام کو خریدا. کہا بھئی غلام سے کہا ابو ذر کو یہ پیسے دے دو، کسی بھی طرح سے ابو ذر کو خرید لو، زبان بند ہو جائے. پیسے لے لیں گے، اس کے بعد پہ بولنے لائق کہاں رہیں گے. اب میرے جملے شاید پہنچ جائیں. غلام پہنچا، سونے کی ایک اشرفیوں کی تھیلی. کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے. کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. دیکھیں جناب ابو ذر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ابو ذر از ناٹ فار سیل. ابو ذر بکاؤ نہیں ہے، ان کے ماتھے پہ فار سیل کا بورڈ نہیں تھا. کہ سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. کہ نہیں. کہ پھر مجھے کیوں؟ کہا آپ کے لیے خصوصی تحفہ بھیجا حاکم نے، گورنر صاحب نے. شام کے گورنر یہ آپ کے لیے پیسے بھیجے ہیں. کہ مجھے تب میں قبول کروں گا جب سارے غریبوں کو پیسے ملیں گے. کہ ابو ذر آپ غریب ہیں، آپ رکھ لیجئے. کہا نہیں میں غریب نہیں ہوں. کہا ابو ذر آپ بہت غریب ہیں، کھانے کو نہیں ہے. کہا نہیں میرے پاس 2 روٹیاں رکھی ہیں، ایک روٹی آج رات کھا لوں گا، صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. توکل حضرت ابو ذر، حضرت ابو ذر کا توکل. کہا ابو ذر ایسے کب تک آپ سیاسی تقریریں کرتے رہیں گے؟ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، سیاسی تقریر کر کے بھڑکا دیتے ہیں مجمع کو. پیسے رکھ لیجئے، جگہ جگہ کپڑوں میں پیوند لگے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے آپ کے، پیسے رکھ لیں. کہ اب دوبارہ مجھے خبردار غریب کہا. غریب میں نہیں، غریب تیرا حاکم ہے جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہے. اب پہنچ گیا یا علی. کہا میں بہت امیر ہوں. کہ میرے پاس علی کی محبت ہے، میں بہت امیر ہوں. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی محبت نہ ہو. اس آدمی نے کہا ابو ذر میں آزاد ہو جاؤں گا، میری آزادی کی خاطر یہ اشرفیاں رکھ لیجئے. کہا اچھا تیری آزادی کی خاطر میں حاکم کا غلام بن جاؤں. غلام واپس آیا. کہا ابو ذر بکے گا نہیں. کہ تم نے کوشش کی؟ کہا بہت کوشش کر لی. کہ کسی اور کو بھیجوں؟ کہا جب میں نہیں خرید سکا کوئی نہیں خرید سکتا. ابو ذر بکاؤ نہیں ہے. کہا پھر اسے واپس بھیجو ہمارے خلاف. یہاں یہ مسلسل پروپیگنڈے کر رہا ہے، جب سے آیا ہے بنو امیہ کے خلاف بولے چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اگر صحابہ کو مانتے ہو تو سب سے جلیل القدر صحابہ میں ایک حضرت ابو ذر، اور وہ بار بار بنو امیہ کے خلاف پیغمبر کی حدیث سناتے تھے. حاکم نے پابندی لگائی کر نکالو، کہیں شام میں کہیں ہمارے خلاف انقلاب برپا نہ ہو. جناب ابو ذر کو دونوں ٹانگیں اونٹ کی پشت پہ باندھ کے برہنہ پشت پہ واپس بھیجا گیا. اونٹ کی کھال سخت ہوتی ہے. جناب ابو ذر جب واپس آئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹانگیں زخمی، گر رہے ہیں، بزرگ تھے. اتنے میں دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے، اس حالت میں بول رہے ہیں یہ غلط ہو رہا. اس آدمی نے کہا میں جج، میں قاضی ہوں، خلیفہ صاحب نے مجھے قاضی بنایا. کہا میں صحابی رسول ہوں، میں نے جو پیغمبر سے سنا ہے میں وہ بولوں گا، تمہاری بات کو نہیں مانوں گا. کہا گرفتار کر لو ابو ذر کو. گرفتار کیا. جب لے کے آئے خلیفہ نے کہا تم واپس آ گئے. کہا واپس آیا نہیں، بھیج دیا گیا ہوں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں تو میں واپس آیا. وہاں سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ تم نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا، تم جہاں جاتے ہو ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو، تم نے گورنر کے خلاف بولا ہوگا اس لیے اس نے نکال دیا. کہا میں نے صرف سچ بولا تھا. کہا اب کیا مصیبت ہے واپس آنے کے بعد؟ اب کیا کیا اس نے؟ کہا یہ آپ کے خلاف بول رہا ہے کہ حاکم ناانصافی کر رہا. کہا ابو ذر میں خلیفہ ہوں. کہا میں نے خود پیغمبر سے اسی ممبر سے سنا جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. یہ کہیں آخری مجلس تو نہیں ہوگی ہماری. اس کے بعد پتہ چلا کراچی میں مجھ پہ پابندی لگ گئی، جیسے جناب ابو ذر علیہ السلام رضی اللہ عنہ پہ لگی تھی. لیکن میں آپ جانتے ہیں میں پرواہ کیے بغیر پڑھتا ہوں، نتیجہ نہیں سوچتا.
نتیجہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، امام کے ہاتھ میں ہے، جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہے۔ سن لیجیے، ہاتھ جوڑ کے جملے پڑھ رہا ہوں آخری۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر نے جیسے کہا نا، پیغمبر نے فرمایا تھا جب میرے ممبر پہ بنو امیہ آ جائے میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ حاکم نے کہا ابو ذر آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میں 80 کوڑے ماروں گا، آپ نے پیغمبر سے جھوٹی حدیث کی نسبت دی ہے۔ جناب ابو ذر نے فرمایا نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، کہ پھر گواہ لائیے کہ یہ حدیث پیغمبر نے فرمائی ہے، نہیں تو میں آپ کو کوڑے ماروں گا۔ جناب ابو ذر کھڑے ہو گئے مسجد میں، آپ لوگوں میں سے بہت سے موجود تھے جب پیغمبر نے فرمایا تھا، پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا تھا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، کئی لوگوں نے کہا نا مجھ سے تنہائی میں کہا تھا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لوگ پہنچ رہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیغمبر نے مسجد میں سارے مجمع کے سامنے مجھ سے فرمایا تھا ابو ذر جب میرے ممبر پہ سب موجود، آپ لوگ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سب خاموش، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ حاکم ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا مجھے مہلت دو میں گواہ لے آتا ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، مجھے مہلت دو میں گواہ لاتا ہوں۔ مسجد کے ساتھ والا گھر تھا مولا امیر المؤمنین۔ جناب ابو ذر تیزی سے باہر آئے، دروازے پہ دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا، جناب ابو ذر کو گلے لگا۔ جناب ابو ذر نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مولا امیر آپ پہ سلام۔ جناب مولا امیر نے جواب دیا، گلے سے لگایا۔ کہا ابو ذر کہاں تھے؟ گلے لگایا، پیار کیا۔ کہا مولا باتیں تو بعد میں ہوں گی، مولا کو بھی پتا تھا، یہاں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کا، اٹھا کے دیکھے جناب ابو ذر سے متعلق۔ کہا کہ مولا بھی مجھے گواہی کی ضرورت ہے، یا علی میرے ساتھ چلیے مجھے گواہ کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا ابو ذر آپ کو ضرورت ہو علی نہ آئے، امیر المؤمنین مشکل کشا ہے، چلیے۔ حیدری بھئی سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت دور دور تک مجمع کھڑا ہے، مجھے مکمل کر لینے دیجئے۔ مولا امیر نے فرمایا ابو ذر آپ کو ضرورت ہو علی نہ آئے، چلیے میرے ساتھ۔ آئے اور آنے کے بعد کہا، جیسے پہنچے تو حکومت نے، خلیفہ نے کہا کہ یا علی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں گواہی دینے آیا ہوں، ابو ذر جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، پیغمبر نے فرمایا انصاف یہ ہے دونوں کی سنو پھر فیصلہ کرو، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی، میری بات سنی ہی نہیں، آپ نے ابو ذر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مولا نے فرمایا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے، میں نے تو پیغمبر کی حدیث کو سنا ہے، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھا کو سنا ہے، ابو ذر سچے ہیں۔ خلیفہ نے کہا ابو ذر آج تو میں آپ کو جانے دے رہا ہوں، گواہ لے آئے ہو، آئندہ محتاط رہنا، میں سزا ضرور دوں گا۔ کرفیو لگایا گیا، جناب ابو ذر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ کہا ان کے جانور مرغیاں جتنا کچھ جو پرندہ جو کچھ ہے پھینک دو سڑک، اور خبردار کوئی ابو ذر سے ملنے نہ آئے۔ اس کرفیو میں جانتے ہیں کون ملنے آیا؟ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو مولا نے ابو ذر کے ملک بدر ہونے پہ پابندیاں لگنے پہ دیا، جناب ابو ذر سے ملنے کے بعد۔ مولا جب ملنے آئے تو ساتھ میں کون آئے؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ چاروں مولا کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی مولا کو آتا دیکھا جناب ابو ذر کے آنسو بہنے لگے۔ کہا یا علی مجھے مدینے سے نکال دیا گیا۔ مولا نے گلے لگایا، پیار کیا، آنسوؤں کو صاف کیا۔ کہا ابو ذر آپ نے حق کی خاطر قربانیاں دی، رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی خاطر قربانیاں دی، میری خاطر نہیں۔ ہاں آج میں ہوں، میری خاطر کیا، لیکن یہ صرف میری خاطر نہیں، حق کی خاطر، کیونکہ علی حق ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے؟ کہا اے ابو ذر آپ نے سب قربانیاں اللہ کی خاطر، حق کی خاطر دی، اس لیے نہیں کہ علی کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، علی رسول کے وصی ہیں، علی کیونکہ حق پہ ہیں۔ ابو ذر ان قریب آپ کو رسول خدا جنت میں خود استقبال کریں گے، آپ ان قریب سختیاں بہت آئیں گی، لیکن ابو ذر یہ ساری سختیاں ان قریب آپ کو جنت تک پہنچا دیں گی۔ اب میں جانتا ہوں میں نے بہت طویل پڑھ دیا،